مجھے ابھی بھی اس کا نام ہے ڈیوڈ ووڈ. وہ تو 3 مہینے کے بعد چلا گیا، لیکن آج تک وہ ہاسپٹل جو 70 کروڑ روپے کی سے بنا تھا، وہاں ہر سال 10 ارب روپیہ وہ ہاسپٹل غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کرتا ہے. 10 ارب روپیہ. ڈاکٹر فیصل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلے دن سے شوکت خانہ میں رہے ہیں. ان کو پتہ، یہ آپ کو بتائیں گے کبھی کہ ہم جب ہاسپٹل کھولا ہم نے، تو ہم نے ایک باہر سے چیف ایگزیکٹو ہاسپٹل کا بلایا، کیونکہ یہاں ایکسپرٹیز نہیں تھی. اس نے پہلی میٹنگ میں ہمیں کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کی کوشش کی، میں آج وہ منٹس میں کہتا ریکارڈ کر لو، یہ 3 مہینے میں یہ ہاسپٹل بند ہو جائے گا. عثمان بزدار آپ کو آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو پنجاب نے سٹیپ لیا ہے اس کے لیے حوصلہ چاہیے تھا. اور میں کیوں عثمان بزدار کو آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ عثمان بزدار پنجاب کے سب سے پاسماندہ علاقے سے ہیں. وہ علاقہ، یہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ خاندان کے اوپر جب کوئی لوگ، جو بچہ بیمار ہو جائے، ماں باپ بیمار ہو جائیں، وہ جو ڈی جی خان کا جو قبائلی علاقہ ہے جدھر سے یہ آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں گھروں کے اندر کیا تکلیفوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. پانی نہیں ملتا وہاں، علاج دور کی چیز ہے، راستے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں لوگ مر جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو سمجھ تھی کہ یہ کیا کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ کوآپریٹ نہ کرتے ہم نہیں کر سکتے تھے. کے پی نے تو شروع میں کیا، لیکن پختونخوا کی تو آبادی چھوٹی سی ہے. پنجاب کی 22 کروڑ لوگوں کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج دینا، یہ صرف وہ چیف منسٹر کر سکتا تھا جس کے اندر احساس ہے انسانیت کا. اور میں آج پھر آپ کو سب کے سامنے مبارک دیتا ہوں کہ اتنی کیمپین چلائی گئی، اتنی عثمان بزدار کے خلاف کیمپین میں نے تو کبھی کسی چیف منسٹر کے خلاف نہیں دیکھی. لیکن جب سروے کا رزلٹ آیا تو سارے پاکستان میں نمبر 1 چیف منسٹر بن گئے. وہ ایک ہے کہ ہیوملٹی از گریٹنس، عاجزی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. وہ پچھلا چیف منسٹر تھا، وہ ٹوپیاں پہن کے، کوئی بوٹ پہن کے پھر رہا تھا. لوگوں کے حالات دیکھے، خود کھانسی ہوتی تو باہر چیک اپ کروانے چلا جاتا تھا. سارا خاندان سارا باہر بیٹھا ہوتا تھا، کبھی ایک جا رہا ہے باہر علاج کرنے، کبھی دوسرا جا رہا ہے. کیا پتہ ہے ان کو کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. میں آج عثمان آپ کو، آپ کی جو پروونشل ہیلتھ ٹیم ہے اس سب کو، ڈاکٹر فیصل آپ کو، اور فیڈرل ہیلتھ منسٹری کی ساری ٹیم جو ابھی میں نے ادھر سٹیج پہ جو تھی، میں آج آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو بھی پوری طرح نہیں پتہ کہ یہ کتنا بڑا سٹیپ لیا ہے ساری فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس نے، اور خاص طور پہ پنجاب، کیونکہ پنجاب جس طرح دنیا کا 10 ملکوں سے زیادہ، یعنی ٹاپ جن کی سب سے زیادہ آبادی ہے اس میں پنجاب ہے. تو پنجاب کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج مطلب کہ ہر گھر کو، ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ روپے کا. یہ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے جانتے ہیں دنیا میں ہیلتھ سسٹمز کیا ہیں. میں نے تو جو برطانیہ کا جو سب سے اچھا نیشنل ہیلتھ سروس گنی جاتی تھی دنیا میں، ہیلتھ سسٹم، میں نے تو وہ بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے. اور اس نے مجھے شروع میں انسپائر بھی کیا کہ کوئی بھی آدمی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکتا تھا. لیکن یہ جو ہے یہ اس سے بھی آگے نکل گئی ہے. اس کے اندر کوئی بھی خاندان پاکستان کا، وہ صرف گورنمنٹ ہاسپٹلز نہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے. اور امیر ترین ملکوں کے اندر ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، لیکن ہیلتھ انشورنس کے لیے ان کو پریمیم دینا پڑتا ہے. یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ
شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں اتنا ایمبیشس پروگرام کسی نے کیا ہو کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کوریج، امیر غریب ملا کے سب کے لیے. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں، صرف کسی بھی ہسپتال میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں، جدھر وہ سمجھتے ہیں بہتر علاج ان کو ملے گا وہ جا سکتے ہیں اپنے ہیلتھ کارڈ سے. ہم نے پاکستان میں، کیونکہ میں تقریباً پاکستانی کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، تو ہم نے ہسپتال دیکھے، گورنمنٹ ہاسپٹلز آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہوئے. میں، میری ساری فیملی میو ہاسپٹل میں ہم پیدا ہوئے تھے. اس وقت گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بڑی اچھی سٹینڈرڈ تھی، لیکن ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ صرف امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہو گئے، اچھا علاج، اور بیچارہ عام آدمی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتا تھا جن کی سٹینڈرڈ گرتی گئی. اور پھر جب سے میں پالیٹکس میں آیا، مجھے موقع ملا سارے پاکستان میں پھرنے کا، تو جو ڈسٹرکٹس میں، دیہاتوں کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز بھی تھے، وہاں بھی ڈاکٹرز نہیں جاتے تھے. وہاں کی، اور جو ریموٹ ایریاز تھے وہاں تو بالکل ہی بیچارے لوگوں کے لیے سہولت نہیں تھی. میاں والی جیسی جگہ، وہاں سے لوگوں کو پنڈی آنا پڑتا تھا اسلام آباد علاج کے لیے، کیونکہ وہاں کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس تھے ادھر ڈاکٹرز نہیں تھے. تو بیسکلی سسٹم بن کیا گیا؟ سسٹم صرف پاکستان میں بن گیا ایلیٹ کے لیے. پیسے ہیں تو علاج کرواؤ، اچھا علاج چاہیے، پیسے چاہیے. غریب ہے وہ بیچارہ ٹھوکریں کھاتا پھرے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ ملک کے اندر آپ کے لیے علاج کی سہولت یا اچھی تعلیم کی سہولت نہیں تھی. اور ہم، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں اپنی قوم کو بار بار بتاتا ہوں، یہ کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا. ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا، پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ایک بڑی خواب تھی علامہ اقبال کی کہ ہم ایک مثال بنیں گے دنیا کے اندر کہ ایک صحیح معنی میں اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، جو کہ مدینہ کی ریاست کے ماڈل کے اوپر کھڑی ہونی تھی، دنیا کے لیے مثال بننا تھا. تو میں جب سے دیکھا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح کے ایشین ٹائگر بن جائیں گے، یعنی ہم، کسی نے اس ویژن کے اوپر سوچا ہی نہیں کہ ہم نے وہاں جانا تھا. اگر ہم نے سوچا ہوتا تو کوئی تو کوشش کرتا کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو بنیادی اس کی ضروریات پوری کرتے. جب شوکت خانم کے لیے میں نے شروع کی جد و جہد، کیونکہ وہ بھی 10 سال لگے بننے میں، تو وہ کیا اس کے پیچھے تھا؟ میری والدہ کو کینسر ہو گئی، پاکستان میں کوئی جگہ نہیں تھی، مجھے برطانیہ لے جانا پڑا. برطانیہ جا کے مجھے پتہ چلا کہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہے. تو مجھے تب جا کے پتہ چلا کہ ایک تو پاکستان میں علاج ہی نہیں کینسر کا، میں بات کر رہا ہوں آج سے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے. اور اس کے بعد جو علاج ہے اس کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ اور جن کم ہاسپٹلس میں ہوتا، عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا وہ، اور باہر تو وہ لے جا نہیں سکتا. تو تب میں نے سوچا تھا شوکت خانم کا. اور یہ ڈاکٹر فیصل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلے دن سے شوکت خانم میں رہے ہیں، ان کو پتہ، یہ آپ کو بتائیں گے کبھی کہ ہم جب ہاسپٹل کھولا ہم نے، تو ہم نے ایک باہر سے چیف ایگزیکٹو ہاسپٹل کا بلایا، کیونکہ یہاں ایکسپرٹیز نہیں تھی. اس نے پہلی میٹنگ میں ہمیں کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کی کوشش کی، میں آج، وہ منٹس میں کہتا، ریکارڈ کر لو، یہ 3 مہینے میں یہ ہاسپٹل بند ہو جائے گا. تو وہ، مجھے ابھی بھی اس کا نام ہے ڈیوڈ ووڈ، وہ تو 3 مہینے کے بعد چلا گیا. لیکن آج تک وہ ہاسپٹل جو 70 کروڑ روپے کی سے بنا تھا، وہاں ہر سال 10 ارب روپیہ وہ ہاسپٹل غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کرتا ہے. 10 ارب روپیہ. تو میں اس سے نے کیا سبق سیکھا تھا؟ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ ہمیں بڑی ہماری غلط فہمی ہے
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پہلے ہم انتظار کریں، کیونکہ اس نے یہ ایڈوائس دی کہ جی پہلے آپ انتظار کریں، ہاسپٹل انڈاؤمنٹ فنڈ اکٹھا کریں، پہلے پیسے آئیں گے پھر آپ غریبوں کا علاج سوچیں۔ وہی ہمارے اس ملک کے جو سربراہ آئے ہیں وہ بھی یہی اسی کی انتظار کرتے رہے کہ جی پہلے پاکستان میں خوشحالی آئے گی پھر ہم لوگوں کے لیے فلاحی ریاست کی طرف جائیں گے۔ میں دوسری طرف سمجھتا ہوں، اور میں وہ اس کے لیے، کیونکہ آپ اگر اسٹڈی کریں، میں اب انشاءاللہ ہم نے جو رحمت العالمین اپنی اتھارٹی بنائی ہے، یونیورسٹیز میں، اسکولوں کے اندر ان کو اسٹڈی کروائیں گے نبی کی سیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کا راستہ کیا تھا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ تو انہوں نے کیا مدینہ میں کیا ثابت کیا تھا؟ پہلے انہوں نے فلاحی ریاست بنائی، پہلے ریاست کے اندر رحم آیا، انہوں نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی۔ انہوں نے شروع میں پیسہ تو تھا ہی نہیں ان کے پاس، غریب ترین لوگ تھے، ہجرت کر کے زیادہ تر آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن شروع سے دو چیزیں کی گئیں۔ ایک، انہوں نے اپنے کمزور طبقے کے لیے ریاست نے ذمہ داری لی، جو بھی پیسہ آتا تھا پہلے نیچے چلا جاتا تھا، اور دوسری چیز رول آف لا قائم کیا، قانون کی حکمرانی قائم کی۔ ان دو پرنسپلز کے اوپر مدینہ کی ریاست بیس تھی۔ ہم نے دونوں ہی نہیں کیا۔ ایلیٹ کیپچر ایک طرف ہو گیا، طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا، اور دوسری چیز ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی فلاحی ریاست کی طرف، بلکہ امیر غریب میں فرق بڑھتا گیا۔ تو یہ جو آج قدم اٹھایا گیا ہے، یہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں۔ یہ وہ قدم ہے جو اس کی، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، عظمت کا راستہ ہے۔ قوم بڑی تب ہوتی ہے جب ساری قوم سٹیک ہولڈر بن جاتی ہے قوم میں۔ ملک کی سیکیورٹی، جو ہم کہتے ہیں نا نیشنل سیکیورٹی تو عوام دیتی ہے۔ جب وہ عوام یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اون کرتی ہے ملک کو کہ یہ میرا ملک بھی ہے، تب وہ قوم تکڑی ہوتی ہے، تب وہ ملک تکڑا ہوتا ہے۔ جب صرف چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے، انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے علاج، تھوڑے سے پرائیویٹ ہاسپٹل اس طبقے کے لیے، اور اگر آپ زیادہ اپنے ملک کو پیسہ لوٹ لیا تو آپ باہر جا کے اپنے ٹیسٹ بھی باہر کرواتے ہیں، باقی عوام کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے ان کی کیا سٹیک ہے ملک کے اندر۔ کیوں میں پاکستان کے لیے لڑوں؟ کیوں میں ہر روز دعا کروں کہ اللہ میرا ملک قائم رہے، جو ملک مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے، جو میری بنیادی ضروریات ہی نہیں پوری کرتا؟ تو یہ 450 ارب روپیہ یہ خرچ کیا جا رہا ہے اس ہیلتھ انشورنس کے اوپر۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے قریب بھی کوئی پہنچا نہیں کسی ویلفیئر پروگرام کے لیے۔ اور میں عثمان بزدار آپ کو آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو پنجاب نے سٹیپ لیا ہے اس کے لیے حوصلہ چاہیے تھا۔ اور میں کیوں عثمان بزدار کو آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ عثمان بزدار پنجاب کے سب سے پاسماندہ علاقے سے، وہ علاقہ، یہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ خاندان کے اوپر جب کوئی لوگ، جو بچہ بیمار ہو جائے، ماں باپ بیمار ہو جائیں، وہ جو ڈی جی خان کا جو قبائلی علاقہ ہے جدھر سے یہ آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں گھروں کے اندر کیا تکلیفوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانی نہیں ملتا وہاں، علاج دور کی چیز ہے، راستے میں لے کے جا رہے ہوتے، راستے میں لوگ مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو سمجھ تھی کہ یہ کیا کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ کوآپریٹ نہ کرتے ہم نہیں کر سکتے تھے۔ کے پی نے تو شروع میں کیا، لیکن پختونخوا کی تو آبادی چھوٹی سی ہے۔ پنجاب کی 22 کروڑ لوگوں کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج دینا، یہ صرف وہ چیف منسٹر کر سکتا تھا جس کے اندر احساس ہے انسانیت کا۔ اور میں آج پھر آپ کو سب کے سامنے مبارک دیتا ہوں کہ اتنی کیمپین چلائی گئی، اتنی عثمان بزدار کے خلاف کیمپین میں نے تو کبھی کسی چیف منسٹر کے خلاف نہیں دیکھی۔ لیکن جب سروے کا رزلٹ آیا تو سارے پاکستان میں نمبر 1 چیف منسٹر بن گئے۔ وہ ایک ہے کہ ہیوملٹی از گریٹنس، عاجزی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔
وہ پچھلا چیف منسٹر تھا، وہ ٹوپیاں پہن کے کوئی بوٹ پہن کے پھر رہا تھا. لوگوں کے حالات دیکھے، خود کھانسی ہوتی تو باہر چیک اپ کروانے چلا جاتا تھا. سارا خاندان سارا باہر بیٹھا ہوتا تھا، کبھی ایک جا رہا ہے باہر علاج کرنے، کبھی دوسرا جا رہا ہے. کیا پتہ ہے ان کو کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم ہے. اس سے کیا ہوگا؟ نمبر 1، گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اوپر اب پریشر پڑے گا کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے. اور اگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں کوئی کارڈ استعمال ہی نہیں کرے گا، اس کے پاس ریونیوز ہی نہیں ہوگا، تو ان کے اوپر پریشر پڑے گا، کمپٹیشن ہوگی. پرائیویٹ ہاسپٹلز دیہاتی علاقوں کے اندر اب جائیں گے، جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں خالی پڑے ہوتے ہیں، نہ وہاں کوئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اب وہاں پریشر پڑ جائے گا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل جا کے لوگ کیونکہ لوگوں کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا، لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے. پہلے تو غریب لوگ دیہاتوں میں، وہ سب شہروں میں پرائیویٹ ہاسپٹلز بنتے تھے، اب دیہاتوں کے اندر جائیں گے، ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا. اور اس کے علاوہ جو پنجاب نے اس وقت پیسہ خرچ کیا ہے، خاص طور پہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل میں 5 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بنا رہے ہیں. اور یہ اس لیے میں آپ سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں، دنیا میں چائلڈ مورٹیلٹی اور پریگننسی کے اندر جو عورتوں کی مورٹیلٹی ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس لیے 5 ریموٹ ایریاز میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بن رہے ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب انشاءاللہ اسے موقع ملے گا، ہم پوری فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز کو. ہم ان کے لیے سستی زمینیں بھی پرووائڈ کریں گے، ڈیوٹی فری جو پاکستان میں اکوپمنٹ نہیں بنتی ڈیوٹی فری وہ ان کو اجازت دیں گے، تاکہ ایک پورا نیٹ ورک بن جائے پاکستان میں ہیلتھ کیئر کا. اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ بگننگ ہے. اب اسکولوں کے اوپر، تعلیم کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ یہ وہ ملک، میں صرف ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری دنیا کے لیے ایک دن مثال بنیں گے کہ اصل میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. شکریہ.